بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو منہ میں گندم کا دانہ لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلمان مسلسل اسے تکتے رہے۔ وہ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی میں چلا گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور اس واقعہ کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے۔ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بھلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت نہ بھولا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، چنڈول ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ چنڈول کے سر پر تاج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس طرح کا تاج بن گیا۔ ایک دن چنڈول چاہتا تھا کہ اپنی مادہ کے ساتھ ملاپ کرے، لیکن مادہ چنڈول اس پر راضی نہ تھی۔ پھر چنڈول نے کہا کہ مجھے اس کام سے مت روکو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے میرا ایک بچہ ہو جو ذکر خدا کرے۔ مادہ چنڈول نے جب یہ بات سنی تو اپنے شوہر کا مطالبہ قبول کر لیا۔ پھر جب انڈے رکھنے کا وقت آیا تو وہ انڈے رکھنے کی جگہ کے بارے میں پریشان تھی۔ چنڈول نے کہا، میری رائے یہ ہے، سڑک کے قریب انڈے رکھو۔ جو کوئی بھی تجھے دیکھے تو یہ خیال کرے کہ تم دانہ دن کا اکٹھا کرنے آئی ہو، لہٰذا دیکھنے والے کو تم سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر کی تجویز قبول کی اور سڑک کے کنارے انڈے رکھے اور ان پر بیٹھ گئی، اور جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو ایک دن ان دونوں پرندوں نے سنا حضرت سلمان علیہ السلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور پرندوں نے ان کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ہماری طرف آ رہے ہیں، تاکہ یہاں سے عبور کر کے مجھے خطرہ ہے کہ میں اور میرے انڈے اس لشکر کے نیچے نابود نہ ہو جائیں۔ نر چنڈول نے کہا، حضرت سلمان علیہ السلام ایک مہربان اور شفیق انسان ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کیا تم نے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے؟ مادہ چنڈول نے کہا، ہاں میرے پاس ایک ٹڈی ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ چنڈول نے کہا، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے کہا، تم کھجور اور میں ٹڈی اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب حضرت سلمان علیہ السلام یہاں سے گئے تو وہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام ہدیہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نر چنڈول نے کھجور اپنی چونچ میں لی اور مادہ چنڈول نے ٹڈی اپنے دونوں پاؤں میں سے اٹھائی اور دونوں حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام تخت پر تشریف فرما تھے۔ ان کا استقبال کیا۔ نر چنڈول ان کی دائیں طرف اور مادہ چنڈول ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اس واقعے کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔